ان مرحومین کی بلندی درجات کے لیے جنہوں نے یہاں پر عزاداری سید الشہداء کی بنیاد رکھی، اپنے اپنے مرحومین، بانیان کے مرحومین اور شہدائے عزاداری، شہدائے ملت جعفریہ، سب کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين۔ اما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران امام حسین علیہ السلام، نئے اسلامی سال 1430 ہجری کا پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام۔ نئے اسلامی سال کا آغاز مظلوم کربلا کے غم منانے سے قوم شیعہ کرتی ہے۔ خوشیوں کا استقبال کرنا ہر کوئی جانتا ہے، اور نئے سال کا آغاز مظلوم کربلا کا غم منا کے
یہ استقبال کرنا صرف محبان اہل بیت رسول کا خاصہ ہے۔ میرے محترم سامعین، خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے۔ یقین فرمائیے دو چیزیں ایسی ہیں جن پہ انسان بجا طور پہ فخر کر سکتا ہے، ایک امیر المومنین کی پاک ولا ہے اور ایک مظلوم کربلا کی پاک عزا ہے، اور انشاءاللہ یہی دو چیزیں ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، اور انہی پر ہمیں امید ہے۔ صف عزا مظلوم کربلا کی بچھانا یہ آپ کی دلیل مودت ہے اور دلیل محبت ہے۔ اگرچہ دنیا تو ساری یہ کہتی ہے کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، لیکن وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ فرزند رسول کے ایام عزا آپ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے خانوادے سے، پیغمبر کی اولاد اور اطرت سے محبت کرنے والے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی آل رسول کے محب بستے ہیں، عزاداری سید و شہداء کی مجالس و محافل منعقد ہیں، اور پوری دنیا میں صف عزا بچھ گئی ہے۔ ان مجالس کی قدر و قیمت کو محسوس کیجئے۔ کسی بھی مذہب و ملت کے پاس تبلیغ دین، ترویج دین کا ایسا مؤثر ذریعہ نہیں جیسا اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت عظمیٰ کے عوض اس دنیا میں 3 چیزیں عطا فرمائی۔ توجہ ہے نا سب احباب کی؟ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے عوض اس دنیا میں 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی چیز جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین علیہ السلام، اللہ نے نسل امام حسین علیہ السلام میں امامت کو رکھا۔ 9 معصوم امام اللہ نے ذریت امام حسین علیہ السلام سے قرار دیے، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک امام حسین علیہ السلام کا آخری امام بیٹا دنیا میں ظہور نہ کرے اور دنیا کو عدل و انصاف کا گہوارہ نہ بنائے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم یہ خبر دے گئے تھے کہ امام حسین کا 9واں بیٹا امام مہدی یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما مولیت ظلم و جورا، امام حسین کے اس فرزند کے ذریعے اللہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر فرما دے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کی اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، جب بچے تھے امام حسین اور سرکار دو عالم جب کبھی اپنے زانو اقدس پہ بٹھایا کرتے تھے تو 3 طرح کے لفظوں سے خطاب کرتے تھے۔ کبھی فرماتے تھے یا بنیا انکا سید وابن السید و ابو السادہ، اے میرا بیٹا تو بھی سید و سردار ہے، ایک سید و سردار کا بیٹا ہے اور سادات کا باپ ہے۔ کبھی فرماتے یا بنیا انکا حجت وابن الحجت و ابو الحجج، میرا بیٹا تو بھی حجت خدا ہے، ایک حجت خدا کا بیٹا ہے اور 9 حجج الہی کا باپ ہے۔ اور کبھی فرماتے یا بنیا انکا امام وابن الامام و ابو الائمہ، بیٹا تو بھی امام ہے، ایک امام کا بیٹا ہے اور 9 اماموں کا باپ۔ قیامت تک کے لیے امامت اللہ نے نسل امام حسین علیہ السلام میں قرار دی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات پر۔ دوسری چیز
امام صادق ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ نے اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کو شہادت کی عوض عطا فرمائی، جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین علیہ السلام، اللہ نے گنبد امام حسین علیہ السلام کے نیچے قبولیت دعا کو رکھا۔ جس طرح روایات میں ہے کہ جب پہلی نگاہ پڑے کعبۃ اللہ شریف پر تو کی جانے والی دعا پروردگار رد نہیں فرماتا، اسی طرح کربلا میں ذریعے امام حسین علیہ السلام پر حاضر ہو کے زیر گنبد کھڑے ہو کے کی جانے والی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یکم محرم 1430 ہجری کا دن ہے، دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم کو والی کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ انسان کے لیے بہت بڑا شرف اور بہت بڑی سعادت ہے والی کربلا کی زیارت۔ شیخ جعفر شوستری نے خصائص حسینیہ میں اس روایت کو ذکر فرمایا کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے فرزند رسول میں نے آپ کے جد کی ایک حدیث سنی ہے، میں آپ سے تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کیا سنا ہے؟ عرض کرتا ہے آقا میں نے سنا ہے کہ آپ کے جد فرمایا تھا جو شخص ایک زیارت امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی کربلا میں جا کے کر لے 7 مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ مولا کہ آپ کے جد کا یہ فرمان صحیح ہے؟ مولا نے فرمایا بے شک میرے نانا کا یہ فرمان صحیح ہے، لیکن صرف 7 حج کا ثواب نہیں، زیارت کربلا 70 مقبول حج کا ثواب۔ حیران ہو کے کہتا ہے مولا ایک زیارت امام حسین اور 70 مقبول حج کا ثواب؟ فرمایا صرف 70 نہیں، 700 مقبول حج کا ثواب ہے زائر امام حسین کے لیے۔ حیران ہو گیا مولا ایک زیارت امام حسین اور 700 مقبول حج کا ثواب؟ فرمایا صرف 700 ہی نہیں، 70,000 مقبول حج کا ثواب۔ تعجب بڑھتا چلا گیا، حیران ہو گیا مولا ایک زیارت سید الشہداء اور 70,000 حج کا ثواب؟ فرمایا صرف 70,000 ہی نہیں، زائر امام حسین علیہ السلام قصد زیارت کر کے جب گھر سے نکلتا ہے اور زیارت کر کے گھر واپس آنے تک جو قدم رکھتا ہے اس پہ حج کا ثواب ہے، جو اٹھاتا ہے اس پہ عمرے کا ثواب، قدم قدم پہ حج و عمرہ کا ثواب۔ سائل اور راوی حیران ہو کے کہتا ہے فرزند رسول زیارت ایک ہے، عمل ایک ہے، اور یہ ثواب میں اختلاف کیوں ہے؟ اسی زیارت کا ثواب 7 حج ہے، اسی زیارت کا ثواب 70 حج، اسی زیارت کا ثواب 700 حج اور 70,000 حج، اور قدم قدم پہ حج، یہ ثواب کا اختلاف کس لیے؟ میرے مولا صادق نے فرمایا یہ زائر کی معرفت کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ جتنی جتنی زائر حسین کی معرفت بلند ہوتی چلی جائے گی اتنا اتنا اجر و ثواب بڑھتا چلا ہے۔ اللہ ہم سب کو زیارت کربلا نصیب کرے۔ یہ زیارت ایک مستقل موضوع ہے۔ ایک جملہ اور زائر امام حسین کی عظمت کا سنیے۔ بہار میں یہ روایت موجود ہے، امام صادق ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اولین و آخرین جمع ہوں گے، ایک منادی پروردگار عالم کی طرف سے میدان محشر میں ندا کرے گا این زوار و قبر الحسین، زائران قبر حسین کہاں ہیں؟ قبر حسین کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ جب منادی کی آواز آئے گی فَيَقُومَ أُنَاسٌ كَثِيرٌ، ایک بہت بڑی تعداد میدان محشر میں کھڑی ہو جائے۔ فَيُقَالُ لَهُمْ، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں یہ ندا دی جائے گی فَيُقَالُ لَهُمْ خُذُوا بِيَدِ مَنْ أَحْبَبْتُمْ وَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اے زائران قبر حسین اللہ تمہیں یہ حق شفاعت عطا کر رہا ہے کہ اہل محشر پہ نگاہ کرو، جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ جس طرح علماء کو حق شفاعت حاصل ہوگا، جس طرح فقہاء کو حق شفاعت حاصل ہوگا، جس طرح شہداء کو حق شفاعت حاصل ہوگا، وہیں پر زائر قبر حسین کو بھی حق شفاعت حاصل ہوگا۔ اور قبر حسین کی زیارت کرنے والا روایت میں ہے کہ 50 گناہگاروں تک کی شفاعت کر سکے گا زائر قبر حسین۔ صلوات پڑھیے عظمت حسین پہ بلند آواز۔
بات یاد ہے نا، 3 چیزیں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو اس دنیا میں شہادت کی عوض عطا فرمائی، اور تیسری چیز جعل الشفاء فی تربت الحسین علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے کربلا کی مٹی میں شفا کو رکھا ہے، خاک کربلا کو خاک شفا بنایا ہے، اور فرمان معصوم ہے جس بیماری کی کوئی دوا نہ ہو خاک شفا اس کی دوا ہے۔ آپ مفاتیح الجنان میں دیکھیے، وہ خاک کربلا جو کسی بیماری کے معالجے کے لیے اٹھائی جائے، معصوم نے اس خاک اٹھانے کے بھی آداب بتائے ہیں، اور وہ دعائیں موجود ہیں، کون سی دعائیں پڑھ کے وہ خاک کربلا سے اٹھائی جائے۔ اللہ نے اس میں بھی شفا رکھی ہے، اور کیا عظمت ہے اس خاک کی۔ خاک کربلا وہ خاک ہے جو اہل جنت کے لیے تحفے اور ہدیے کے طور پہ لے جائی جاتی ہے۔ قبلہ روایت میں ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، ہر روز 70,000 فرشتہ ہے جو قبر حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، اور جو ایک مرتبہ آتا ہے وہ پھر نہیں آتا۔ اور جب ملائکہ آ رہے ہوتے ہیں نا قبر حسین کی زیارت کے لیے، حوران جنت خواہش کرتی ہیں کہ جا رہے ہو زمین پر، کربلا سے ہمارے لیے ہدیہ لے کے آنا۔ ملائکہ حیران ہو کے کہتے ہیں کہ تم جنت میں ہو، کیا ہدیہ تمہارے لیے لائیں؟ تو حوران جنت خواہش کرتی ہیں ہمارے لیے خاک کربلا لے کے آؤ۔ یہ خاک کربلا وہ خاک ہے جو جنت میں حوران جنت کے لیے ہدیہ کے طور پہ لے جائی جاتی ہے۔ اس لیے اس خاک کی عظمت کے پیش نظر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حنکوا اولادکم بتربت الحسین۔ امام نے فرمایا تھا اپنی اولاد کو گھٹی دو خاک کربلا کی، اپنی اولاد کو گھٹی دو خاک شفا کی۔ بچہ پیدا ہو تو گھٹی دی جاتی ہے نا، شہد میں زمزم میں ملا کے خاک شفا بچے کو دو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد حسینی بنے، اولاد کربلائی بنے، تو خاک شفا کی گھٹی دو۔ کیوں؟ تاکہ پہلے دن ہی کربلا سے رشتہ جڑ جائے اور خاک کربلا خون بن کے بچے کی رگوں میں دوڑنے لگ جائے۔ اور قبلہ جب بھی تربیت کی بات ہو تو یہ 2 احادیث میرے ذہن میں ضرور آتی ہیں۔ ایک حضرت نے فرمایا خاک کربلا کی گھٹی دو اپنے بچے کو، اور دوسرا حضرت ابو ذر کو جب جلا وطن کیا گیا شامات کی طرف، شام کے چوک میں بازار میں کھڑے ہو کے حضرت ابو ذر کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا اور جملہ فرمایا کرتے تھے، ایھا الناس انا جندب ابن جنادہ، لوگوں میں جنادہ کا بیٹا جندب ہوں، دنیا مجھے ابو ذر کے نام سے جانتی ہے۔ ایھا الناس انی سمعت رسول اللہ، لوگوں میں نے اپنے ان کانوں سے رسالت مآب کی زبان مبارک سے یہ جملے سنے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی کائنات کا سب سے افضل انسان ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو علی کی فضیلت کا، جو علی کی افضلیت کا، جو بعد از پیغمبر علی کے خیر البشر ہونے کا انکار کرے وہی تو کافر ہے۔ اور پھر فرماتے تھے ایھا الناس ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، لوگوں اپنی اولاد کی تربیت کرو محبت علی پر، اپنی اولاد کے سامنے محبت علی کو، محبت اہل بیت کو پیش کرو۔ اور پھر یہ خاک کربلا وہ عظیم خاک ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 علامتیں ہیں مومن کی، علی کے شیعہ کی 5 علامتیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ علامات ہمارے اندر پیدا ہوں۔ پہلی علامت، روزانہ کی واجب اور مستحب نمازیں پڑھتا ہو، 51 رکعت نماز روزانہ کی پڑھتا ہو، وہ ہے ہمارا مومن۔ دوسری علامت، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو، لیکن انگوٹھی سونے کی نہ ہو، اس لیے کہ دین پیغمبر میں، مذہب امام جعفر صادق میں سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کا کوئی زیور بھی اور کوئی چیز بھی مرد کے لیے استعمال کرنا شریعت نے حرام قرار دیا۔
اور نماز باطل ہے اگر اس نے لاکٹ پہننا ہے، انگوٹھی پہنی ہے، سونا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں۔ دوسری علامت کیا ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو۔ تیسری علامت فرمایا نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتا ہو، بلند آواز سے پڑھتا ہو۔ لیکن اگر کسی کی اقتداء میں پڑھ رہا ہے تو پھر اس آواز کو بسم اللہ کو سنے گا، اگر خود پڑھ رہا ہے تو پھر بلند آواز سے سورت سے پہلے بسم اللہ کو پڑھے، یہ مومن کی علامت ہے۔ چوتھی علامت فرمایا زیارت 40 پڑھتا ہو، 20 سفر کو۔ پھر دعا فرمایا اللہ ہم سب کو 40 کربلا میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیارت 40 چہلوں میں سید الشہداء کے دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکے تو ٹھیک، ورنہ دنیا میں جہاں کہیں موجود ہے 40 والے دن، چہلم والے دن سرکار سید الشہداء کی زیارت پڑھے اور دور سے امام کی بارگاہ میں سلام بھیجے، یہ بھی مومن کی علامت ہے۔ اور امام عسکری ارشاد فرماتے ہیں 5ویں علامت ہے مومن کی خاک کربلا پر سجدہ کرتا ہو، خاک شفا پر سجدہ کرتا ہو۔ اور میرے محترم یاد رکھیے، لوگ کسی دھوکے میں، لوگ کسی اشتباہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ خاک پر سجدہ ہے، خاک کو سجدہ نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اچھے قالین اور نرم اور ملائم جا نماز پر سجدہ ہے، جا نماز کو سجدہ نہیں ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی خاک کربلا پر سجدہ ہے، خاک کربلا کو سجدہ نہیں ہے۔ اور یہ سجدہ ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جو لائق سجدہ ہے۔ جی توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ خاک کربلا پر سجدہ۔ اور کیوں کرتے ہیں خاک کربلا پر سجدہ؟ امام صادق علیہ السلام کے وہ خوبصورت جملے، امام صادق ارشاد فرماتے ہیں السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کانت ناقصۃ۔ امام صادق فرماتے ہیں خاک کربلا پر سجدہ کرنا ناقص نماز کو بھی کامل کر دیتا۔ اگر نماز میں کوئی نقص رہ جائے، اگر نماز میں کوئی کمی رہ جائے، اگر نماز میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو خاک کربلا کا سجدہ، خاک شفا پر سجدہ وہ اس ناقص نماز کو کامل کر دیتا ہے۔ وہ خاک جس خاک کی نسبت خون حسین سے اور ذات حسین سے ہو جائے، اگر اس خاک پر سجدہ کرنا اگر ناقص نماز کو کامل کر دیتا ہے تو خود حسین کی محبت ناقص ایمان کو کامل کیوں نہیں بنا سکتی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات کے بلند آواز۔ اور میرے محترم سامعین، خاک شفا پر سجدے میں ایک اور فلسفہ ہے، وہی فلسفہ ہے جو فلسفہ جناب سیدہ طاہرہ نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لے کر جو تسبیح تیار کی تھی، اس تسبیح پر جو ذکر خدا کرنے میں فلسفہ۔ حضرت امیر المومنین کی خواہش پر جناب سیدہ سے فرمایا بنت پیغمبر آپ کے بابا کے پاس کنیزیں آئی ہوئی ہیں، اور یہ زمانے کی بات ہے جب عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی کنیزیں کام کرتی تھیں۔ آپ کے بابا کے پاس کنیزیں آئی ہوئی ہیں، گھر کا کام کاج کثیر ہے، جھاڑو دینا، چولہے میں آگ روشن کرنا، کنویں سے پانی نکالنا، چکی چلانا، آٹا خمیر کرنا، بچوں کو نہلانا، کپڑے دھونا۔ آپ کے بابا کے پاس کنیزیں ہیں، خواہش کریں نا بابا سے ایک کنیز مل جائے جو گھر کے کام و کاج میں آپ کی معاون ہوتی۔ حضرت امیر کی خواہش پر بنت پیغمبر چلتی ہوئیں جناب ختمی مرتبت کی بارگاہ میں پہنچیں، دیکھا کچھ اور لوگ وہاں موجود تھے۔ جناب سیدہ نے حیا کی وجہ سے کوئی بات نہیں کی، واپس پلٹ آئیں۔ سرکار دو عالم نے دیکھا کہ فاطمہ آئی ہیں کسی کام کے لیے۔ سرکار دو عالم اٹھے اور خانہ زہرہ میں تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ بیٹی کیا کام تھا، کیوں آئی تھیں؟ عرض کی بابا جان گھر کا کام کاج کثیر ہے، اگر ایک کنیز مل جاتی
جو میرے کام و کاج میں معاون ہوتی تو میرے لیے بہتر ہوتا۔ اس وقت سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی تمہیں کنیز چاہیے یا کنیز کی بجائے ایک ایسی شے عطا کروں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو۔ توجہ کرنا، جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو۔ جناب سیدہ عرض کرتی بابا جان اگر مجھے وہ چیز مل جائے تو میں نے کنیز کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت سرکار دو عالم نے وہ تسبیح عطا فرمائی جسے آپ تسبیح زہرا کے نام سے جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی رات کو بستر پر سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سو جانا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہ وہ عظیم ذکر ہے تسبیح زہرا کہ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نماز فریضہ پڑھنے کے بعد اس کیفیت نماز کو توڑے بغیر ہماری جدہ کی یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت لکھ دیتا۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کم از کم تاکیبات نماز میں یہ تسبیح زہرا ضرور شامل ہونی چاہیے، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں وہ 1000 رکعت نماز اس سے بہتر ہے وہ 2 رکعت نماز جس کے بعد تسبیح زہرا پڑھی جائے۔ وہ 2 رکعت نماز جس کے بعد تسبیح زہرا پڑھی جائے اس 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے جس کے بعد تسبیح زہرا نہ پڑھی جائے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اس موقع پر کنیز عطا نہ فرمائی، یہ تسبیح عطا فرمائی۔ اگرچہ بعد میں ایک اور موقع پر کنیز بھی مل گئی تھی جناب فضا، جی جناب فضا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر کیا عظیم کنیز تھی۔ جب کنیز عطا فرمائی نا پیغمبر گرامی اسلام نے تو سرکار دو عالم نے حقوق متعین فرمائے اور وظائف تقسیم فرمائے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی گھر کا کام ایک دن میری فضا کرے گی، ایک دن فاطمہ تو کرے گی۔ توجہ کر، تقسیم فرما دی، ایک دن گھر کا کام جناب فضا کریں گی اور ایک دن گھر کا کام جناب زہرا کریں گی۔ میرے شیعہ سنی احباب، میرے محترم سامعین، پھر تاریخ اسلام کا مطالعہ فرمائیے، کوئی ایسا دن تاریخ نہ دکھا سکی کہ جناب سیدہ کی باری ہو اور فضا نے کام کیا ہو، لیکن تاریخ عالم نے اور تاریخ اسلام نے یہ دکھا دیا کہ جناب فضا کی باری پہ فاطمہ زہرا کام کرتی نظر آئی۔ سورہ مبارکہ دہر کے شان نزول کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ سورہ مبارکہ دہر کا شان نزول جب حسنین بیمار ہو گئے اور جناب امیر المومنین و جناب سیدہ نے روزے رکھنے کی منت مانی تھی کہ 3 روزے رکھیں گے اگر اللہ ہمارے بیٹوں کو شفا عطا کرے، اور یہ ہے اسلامی طریقہ۔ نظر کیا کی جا رہی ہے، منت کیا مانی جا رہی ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں گے اگر اللہ ہمارے بیٹوں کو شفا عطا کر دے۔ جناب فضا نے بھی نظر کی، اب یہ جو نظر کی ہے اللہ نے شفا عطا فرمائی، اور نظر کو پورا کرنے کے لیے جناب امیر المومنین جو لے کے آتے ہیں 3 حصوں میں 3 دنوں کے تعداد پر تقسیم کیے۔ اب یہ جو 3 دن جو پیسے ہیں جناب زہرا نے، 3 دن جو پیسے ہیں تو جناب سیدہ نے، خمیر تیار کیا ہے تو جناب زہرا نے، روٹی تیار کی ہے تو جناب زہرا نے۔ میرے محترم سامعین اگر ان 3 دنوں میں 2 دن جناب فضا کی باری نہ بھی بنتی ہو، کم از کم 1 دن تو جناب فضا کی باری تھی۔ عظمت زہرا تو اس سے قربان جائیں کہ جناب زہرا کی باری پر فضا کام کرتی نظر نہیں آئی ہے، فضا کی باری پہ زہرا کام کرتی نظر آئی۔ وہ عظیم تسبیح عطا فرمائی، پیغمبر نے جب تسبیح عطا فرمائی تو جناب سیدہ طاہرہ نے ایک سوتی دھاگا لے کر اس پر گرہیں لگائیں۔ توجہ کرنا، اس ذکر کے برابر وہ 100 گرہیں لگائیں جناب سیدہ نے اس دھاگے پہ، اور اس دھاگے پہ وہ ذکر پڑھا کرتی تھی۔ لیکن جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، سید الشہداء جناب حمزہ، تو جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لے کر
جناب سیدہ نے وہ دانے تیار کیے اور پھر اس سے ایک تسبیح تیار کی، اور پھر وہ ذکر اس جناب حمزہ کی قبر کی مٹی کی جو تیار تسبیح ہوئی اس تسبیح پہ وہ ذکر پڑھا کرتی تھی۔ کیوں؟ جناب سیدہ کا یہ عمل پوری امت اسلامیہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ یاد رکھو تسبیح تو اللہ کی تھی نا، اللہ اکبر کبریائی اللہ کی بیان ہو رہی ہے، حمد پروردگار کی بیان ہو رہی ہے، پاکیزگی رب العزت کی بیان ہو رہی ہے، لیکن اس تسبیح پر جو خاکے تربت جناب حمزہ سے تیار کی گئی، جناب سیدہ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ کی عبادت میں بھی شہداء کی قربانیوں کو بھلا نہ دینا۔ اگر شہداء کی یہ قربانیاں نہ ہوتی، اگر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کے احیاء کے لیے اگر شہداء کی قربانیاں نہ ہوتی، عبادت خدا کہاں ہو سکتی؟ اور یہی راز ہے خاک شفا پر سجدہ کرنے میں۔ اور مسلمان جب تو اللہ کی نماز پڑھے، جب تو اللہ کی عبادت کرے، تیری عبادت کامل و اکمل و مکمل صورت اختیار کر لے جب عبادت خدا میں تیرا سر خاک کربلا پر ہو۔ کیوں؟ تاکہ تجھے یاد رہے اگر کربلا والوں کی قربانی نہ ہوتی یہ نمازیں کہاں ہوتی، یہ سجدے کہاں ہوتے۔ شہدائے کربلا کے احسان کو تو بھولنے نہ پائے، کربلا والوں کی عظمت کو تو بھولنے نہ پائے۔ یہی فلسفہ ہے کہ عبادت خدا میں بھی اپنے ان محسنوں کو یاد رکھو جنہوں نے اپنی جان قربان کر کے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ یہ تین چیزیں اللہ نے شہادت کے عوض امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ میرے محترم سامعین، میں کہا کرتا ہوں اللہ نے ایک چوتھی چیز بھی امام حسین کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے مجلس امام حسین۔ دنیا کے کسی مذہب و مکتب کے پاس تبلیغ دین اور ترویج دین کا ایسا مؤثر ذریعہ نہیں جیسا اللہ نے حسین کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ آج یکم محرم الحرام ہے، پوری دنیا میں صف عزا بچھی ہے، حسین کے نام پہ مجلسیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک مکتب ہے، ایک مدرسہ ہے جو حسین کے نام پہ گلی گلی، کوچے کوچے، گاؤں گاؤں میں کھل گیا ہے، شہر شہر میں، نگر نگر میں۔ یہ حسین کا احسان ہے۔ اور کیا عظمت ہے اس مجلس کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجلس ہو کیسی، رحم اللہ عبدا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس انسان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، اس مجلس میں بیٹھنے والے پر اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وَلَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، ایسی مجلس میں بیٹھنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اور ذکر کے صدقے میں اللہ اس کے دل کو بھی زندگی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ رحم اللہ، اور امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عبدا من احیا امرنا۔ اللہ اس انسان پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ قیل فکیف یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ۔ کسی نے سوال کیا، فرزند رسول آپ کا امر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ فقال یتعلم علومنا ویعلمها الناس۔ فرمایا دو چیزوں سے ہمارا امر زندہ ہو سکتا ہے، ہمارے علوم سیکھو اور ہمارے علوم لوگوں کو سکھاؤ۔ علوم اہل بیت، فرامین اہل بیت، کلام اہل بیت، یہ لوگوں تک پہنچانے اور یہ علوم سیکھنے سے امر اہل بیت زندہ ہے، شان آل محمد زندہ ہے، حکم آل محمد زندہ ہے۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا، الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا۔ اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو پہچان لیتے تو پھر ہماری اتباع بھی کرتے۔ اگر ہمارے کلام کے حسن کو دنیا جان لیتی تو پھر یقیناً ہماری اتباع بھی کرتی۔ ایسی مجلسیں جس میں امر اہل بیت زندہ ہو،
اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ وہ بھی معصوم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عبدا من احبنا الی الناس، مجلس ایسی مجلس ہو، امام نے فرمایا اس انسان پر بھی اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ مجلس وہ ہو جس سے فرامین اہل بیت بھی حاصل ہوں اور جس کو سن کے محبت اہل بیت میں بھی اضافہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات۔ میرے محترم سامعین، وطن بڑی پیاری شے ہے اور وطن ہر کسی کو محبوب ہے۔ وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا حب الوطن من الایمان، پیغمبر نے فرمایا تھا وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو وطن سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ہمارے وطن کی بھی دشمنوں کے شر سے حفاظت فرمائے۔ وطن سرکار دو عالم کو جب ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا نا اور مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، پڑھیے سیرت پیغمبر میں مکہ کو یاد کرتے تھے۔ جب کوئی شخص مکہ سے آتا تھا نا کبھی مدینے، تو مدینے میں بیٹھ کے سرکار دو عالم مکہ کے بارے سوال کیا کرتے تھے۔ اور حتیٰ روایت میں ہے کہ مکہ کے کسی راستے پر ایک بیری کا درخت تھا اور سرکار دو عالم اس درخت کے بارے بھی پوچھا کرتے تھے کیا وہ درخت موجود ہے؟ وطن میں بیٹھ کے اس غریب الوطن کو رو رہے ہو، صف عذاب بچھائی ہے۔ قبلہ وطن چھوڑنا آسان نہیں، اور مدینے جیسا وطن پوری دنیا اسلام، دنیا کا ہر مسلمان جس مدینے کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، جس مدینے کی زیارت کی دعائیں کرتا ہے، جس مدینے کے در و دیوار کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو مجبور کر دیا گیا کہ اپنے نانے کا وہ شہر، اپنا وطن چھوڑ کے کربلا روانہ ہو جائیں۔ عزاداران حسین ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا رات کی تاریکی میں، اور یزید کی بیعت کا تقاضا امام حسین کے سامنے رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 30 جوانان بنی ہاشم ساتھ تھے۔ امام حسین نے فرمایا کہ ولید تو اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ میں رات کی تاریکی میں بیعت کروں، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، کل کا دن طلوع ہونے دو، پھر میں بتاؤں گا کہ کون بیعت لینا، کس کی بیعت ہونی چاہیے اور کس کو بیعت کرنی چاہیے۔ اور پھر سرکار سے دو شہداء نے دربار میں یہ جملے فرمائے تھے، مثلی لا نہیں رہ گیا، بہن تیاری کرو اور ہم یہ نانا کا شہر چھوڑ جائیں گے۔ سرکار سے دو شہداء چلتے ہوئے نانا کی قبر پہ آئے، قبر پیغمبر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے ایک جملہ فرمایا، اللہم ھذا قبر نبی کا وَأَنَا ابن بنت نبی کا، میرا اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہوں۔ اللہم اختر لی ما هو لک رضا ولرسولک رضا، میرا اللہ میرے لیے اس امر کو اختیار کرنا جس میں تیری بھی رضا ہو، تیرے رسول کی بھی رضا ہو۔ او مسلمانوں، امام حسین مدینہ سے چلتے وقت قبر پیغمبر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے قیام کے متعلق دنیا کو آگاہ کر رہے تھے، لوگوں میرا یہ قیام ایسا قیام ہے جس پر اللہ بھی راضی ہے، جس پر اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی قبر پیغمبر پر، نیند کی کیفیت طاری ہوئی، خواب میں پاک رسول کو دیکھا۔ سرکار دو عالم نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، نانا کی خدمت میں عرض کی، نانا آپ کی امت نے میرا احترام بھلا دیا، نانا میرے حق کو ضائع کر دیا، نانا آپ کی امت اب مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتی، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔
سرکار دو عالم نے فرمایا حسین بیٹا میں، تیری ماں زہرا، تیرا بابا علی، تیرا بھائی حسن، ہم سب تجھ سے ملنے کے بڑے مشتاق ہیں، لیکن اللہ نے جو جنت میں تیرے لیے درجات رکھے ہیں وہ شہادت کے بغیر ملنے والے نہیں ہیں۔ دین اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے تمہیں اس منزل سے گزر کے آنا ہے۔ نانا کی قبر کا سلام آخر کیا، پھر آئے بقیع کا رخ کیا بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پہ۔ بھیا میں اب تیری قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھیا میرا سلام آخر قبول کر لے۔ بھائی کی قبر پہ بیٹھے رہے۔ بھائی کی قبر پہ وداع کرنے کے بعد اب امام حسین علیہ السلام نے ماں زہرا کی قبر کا رخ کیا۔ عزادارو یہ جملہ موجود نہ ہوتا تو نہ پڑھتا۔ جب جا رہے تھے نا نانا کی قبر پہ اور بھائی حسن کی قبر پہ، بڑے وقار سے چلتے ہوئے، ہم کے قدم رکھتے ہوئے، گویا عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو، لیکن جب رخ کیا نا ماں زہرا کی قبر کا، اس طرح دوڑ کے ماں زہرا کی قبر پہ گر گئے جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے دامن سے لپٹ جائے۔ السلام علیکہ یا اماں، اے اماں میرا سلام آخر قبول کر لے۔ اماں میں اب تیری مزار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب لوگ مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتے۔ صاحب دمہ ثاقبہ لکھتے ہیں 3 جواب آئے قبر زہرا سے۔ وعلیک السلام یا غریب الام، او ماں کا پردیسی بیٹا میرا سلام۔ وعلیک السلام یا عطشان الام، او ماں کا پیاسا بیٹا میرا سلام۔ اور تیسرا جواب سنو گے، قبر زہرا سے آواز ہے وعلیک السلام یا سحقان الام، او گھوڑوں کے سموں تلے روندا جانے والا میرا حسین میرا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر آئے، سامان سفر باندھا جا رہا ہے، تیاری شروع کی۔ جب خبر پھیل گئی نا پورے مدینے میں کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے، چراغ قبر پیغمبر حسین، رونق مدینہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ خان وادہ بنی ہاشم کی 2 باعزت و عظمت مستورات امام حسین علیہ السلام کے قریب آئیں۔ ایک بی بی امام حسین علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہیں جناب ام ہانی، امام حسین کے قریب آئیں اور آ کے فرمایا بیٹا حسین میں نے سنا ہے تو سفر پہ جا رہا ہے۔ جی پھوپھی اماں، بیٹا کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھوڑے دنوں کے لیے تو اپنا ارادہ سفر ملتوی کر دے؟ کیوں پھوپھی جان؟ کہ بیٹا حسین میں نے آل محمد کے گھرانے میں ایک عجیب دستور دیکھا ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے نا اس خانوادے پر تو میں نے قوم جنات کی عورتوں کا نوحہ سنا ہے۔ قوم جنات کی عورتیں نظر نہیں آتی، ان کی صدائے گریہ بلند ہے، ان کے نوحے بلند ہوئے۔ تیرے نانا کا جنازہ اٹھا، میں نے قوم جنات کی عورتوں کا نوحہ سنا۔ تیری ماں زہرا کا جنازہ اٹھا، نظر نہ آنے والی اس مخلوق کے نوحے سنے۔ تیرے بابا کا جنازہ اٹھا، تیرے بھائی کا جنازہ اٹھا۔ بیٹا نہ جانے کیا بات ہے، تو تیاری کر رہا ہے، آج پھر قوم جنات کی عورتوں کا میں نوحہ سن رہی ہوں، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ پھوپھی کو سمجھایا کہ پھوپھی اماں مجھے یہ سفر کرنا ہے اور یہ امر الہی ہے، یہ مقدر ہو چکا۔ جناب ام ہانی کو بھیجا۔ اب وہ بی بی آئیں ام المومنین جناب ام سلمہ، جنہوں نے امام حسین کو بچوں کی طرح پالا تھا۔ امام حسین کی پیاری نانی ام سلمہ قریب آئیں عصا کے سہارے چلتے چلتے اور فرمایا بیٹا حسین میں نے سنا ہے تو سفر پہ جا رہا ہے، بیٹا جس طرف تمہارا جی چاہے چلے جانا، لیکن عراق کا سفر اختیار نہ کرنا۔ کیوں نہ نہیں اماں؟ بیٹا مجھے تیرے نانا نے خبر دی تھی کہ سرزمین عراق پر ایک جگہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں،
تیرے نانا نے خبر دی تھی کہ میرا حسین سرزمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا جرم خطا ذبح کیا جائے۔ بیٹا میرا دل دہلتا ہے کربلا کا رخ نہ کرنا۔ اس وقت سرکار سید الشہداء نے فرمایا نانی اماں میرے نانا نے تو آپ کو کربلا کی خبر دی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کربلا دکھا سکتا ہوں۔ سرکار سید الشہداء نے یوں 2 انگلیاں فضا میں بلند کی، سرزمین کربلا سمٹ کے سامنے آئی اور عرض کی نانی اماں میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، وہ جو زمین نظر آ رہی ہے زمین کربلا۔ نانی اماں وہ بہتا فرات، وہ کنارہ دریا کا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے۔ نانی اماں وہ مقام ہے جہاں میرے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی۔ نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے اصغر کو اٹھا کے پانی کی خاطر لے جاؤں گا اور تیرے ستم سے گلا چھیدا جائے گا۔ نانی وہ مقام ہے جہاں میں ذوالجناح سے اتروں گا۔ ایک ایک شہید کی مقتل دکھائی، مظلوم کربلا نے خاک کربلا اٹھائی۔ عرض کی نانی اماں میری اس دی ہوئی خاک کو بھی وہیں رکھیے جہاں نانا کی دی ہوئی خاک کربلا ہے۔ نانی اماں اس خاک کو دیکھتے رہنا، جب تک خاک خاک رہے سمجھنا آپ کا حسین زندہ ہے۔ جس دن خاک خون تازہ میں بدل جائے سمجھنا حسین ہمارا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے، یہ تو موسم ہے۔ رسول زادے کی یاد منائیں اور ثانی زہرا کی یاد منائیں اور پیغمبر کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں۔ 28 رجب کا دن عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے جس دن فرزند رسول نے مدینہ چھوڑا ہے نا، میں اسی دن کوفے سے مدینہ پہنچا۔ اہل مدینہ پریشان تھے، چہرے پہ پریشانی کے آثار۔ میں نے پوچھا اہل مدینہ خیریت ہے؟ پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ کہ عبداللہ تجھے معلوم نہیں رونق مدینہ حسین آج مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں اہل مدینہ کے ساتھ محلہ بنی ہاشم میں آیا، امام حسین علیہ السلام کی تیاری کے منظر کو دیکھنے لگا۔ کرسی لگی ہوئی تھی، امام حسین تشریف فرما تھے، جوانان بنی ہاشم انتظامات کر رہے تھے، اونٹ لائے جا رہے تھے، سامان سفر باندھا جا رہا تھا۔ جب سامان سفر بند چکا ایک مرتبہ اب آواز آئی لوگو اب دور ہو جاؤ، رسول زادیوں کے سوار ہونے کا وقت آ گیا۔ لوگو اب سیدانیوں کے سوار ہونے کا وقت آ گیا۔ عبداللہ کہتا ہے میں دور لوگوں کے ساتھ وہ منظر دیکھتا رہا، ایک ایک ناکہ بیت الشرف کے دروازے پہ لا کے بٹھائی جاتی تھی، ایک ایک معظمہ بیت الشرف سے برآمد ہوتی، بنی ہاشم کے جوان بیویوں کو سوار کر رہے تھے۔ ایک ناکہ بیت الشرف کے دروازے پہ لایا گیا، ایک 13 سال کے نوجوان بچے نے ایک مخدرہ کو سوار کیا۔ میں نے کہا یہ کون بچہ ہے، کون ہے یہ جسے سوار کرا رہا ہے؟ کہا یہ حسن کا یتیم ہے، یہ قاسم ہے جو اپنی ماں کو سوار کر علی کی بہو بیٹیاں کہتا ہے سب سوار ہو گئیں۔ آخر میں ایک ناکہ بیت الشرف کے دروازے پر ایسا آیا اور بیت الشرف سے ایک انتہائی باعزت و عظمت بی بی برآمد ہوئی۔ اس بی بی کا گھر سے باہر قدم رکھتا تھا، امام حسین کرسی چھوڑ کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جناب عباس نالین سنبھال رہے تھے، علی اکبر پردہ محمل درست کر رہے تھے اور محمد و قاسم سہارا دے رہے تھے۔ وہ بی بی جب چلتی ہوئی محمل کے قریب آئی، عباس علمدار نے اپنے زانوں کو خم کیا، عرض کی آقا زادی آ میرے زانوں کا سہارا لے کے سوار ہو جا۔ میں نے پوچھا یہ باشرف بی بی کون ہے؟ کہا تو نہیں جانتا، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، اور جس کے حیا و احترام کے لیے سارے بنی ہاشم مشغول ہو گئے۔ میں کہوں گا علی کی بیٹی، بھائی زندہ تھے، بھتیجے زندہ تھے، بیٹے زندہ تھے، اس
عزت و شان سے سوار ہوئی تھی علی کی بیٹی، لیکن 11 محرم کا جب دن آیا یہی علی کی بیٹی تھی، سر پہ ردا نہیں تھی، ہاتھوں میں رسیاں تھی، بے پالان اونٹ تھے۔ عزادارو جب بے پالان اونٹ پہ سواری کا مرحلہ آیا، وہ جو ہمیشہ عباس کے زانوں کے سہارے سوار ہوتی رہی، ناظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں، مقتل کر رخ کیا عباس بھائی، علی اکبر بیٹا، اونو محمد آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ بیمار کربلا آگے بڑھے، سید سجاد نے زمین پہ گھٹنے ٹیکے، پھوپھی اماں میری کمر کا سہارا لے کے سوار۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلب ماتم حسین یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے قلوب کو نور ولایت و نور محبت اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگار آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ صف عزا بچھانے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک بحق محمد و آل محمد اس پر و شوب زمانے میں ہر محب علی، ہر عزادار سید و شہداء کی مال جان عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ بحق محمد و آل محمد معاف فرما۔ پروردگار ہمیں تعلیمات قرآن و اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دامن قرآن و اطرت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ بحق محمد و آل محمد وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، معرفت کے ساتھ صاحب الامر کی زیارت نصیب فرما، موت سے پہلے زیارت محمد و آل محمد نصیب فرما، بعد از موت شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، وجعلنا من اعوانہ و انصارہ و شیعتہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل